آج کی ویڈیو میں انجینئر فیصل آپ سے مخاطب ہے اور ہم بات کریں گے گرین انجینئرنگ کے ٹاپک پہ. اس کے لیے ڈفرنٹ ٹرمز کا استعمال کیا جاتا ہے جن میں گرین ٹیکنالوجی ہے, کلین ٹیکنالوجی ہے, اس کے علاوہ گرین کیمسٹری کی ٹرم بھی یوز ہوتی ہے. گرین انجینئرنگ کچھ دہائیوں سے اس پہ ریسرچ جاری ہے, لیکن سٹل یہ انجینئرز کے لیے, مینوفیکچررز کے لیے اور سائنٹسٹس کے لیے ایک چیلنج ہے. تو دیکھتے ہیں یہ کیا ہے. تو اس چیلنج کی وجہ سے جو ڈیزائن انجینئرز ہیں یا جو مینوفیکچرنگ انجینئرز ہیں ان کی اٹینشن اس طرف ڈیولپ ہوئی ہے. اور اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے انوائرمنٹ کے اندر سٹریس ڈیولپ ہو رہی ہے. کس قسم کی سٹریس ڈیولپ ہو رہی ہے؟ ہماری انوائرمنٹ کے اندر گلوبل وارمنگ, اس کے علاوہ گرین ہاؤس ایفیکٹ, اور اس کے علاوہ ایئر پولوشن, اس کے علاوہ ٹاکسک اور ہیزرڈ سبسٹانسز جو ہیں وہ جمع ہو رہے ہیں, اور اس کے علاوہ ویسٹ واٹر ڈسپوزل جیسے ایشوز جنم لے رہے ہیں. ان کی ٹریٹمنٹ ضروری ہے اور اس گرین انجینئرنگ کی مدد سے ان کی ٹریٹمنٹ کی جا رہی ہے. اگر ہم انڈسٹریل سیکٹر کی بات کریں تو اس کے اندر اس انجینئرنگ کا رول زیادہ ہے, اور اس کے علاوہ ہم فوڈ ٹیکنالوجی, اس کے علاوہ جو انرجی رینیویبل ریسورسز ہیں ان کے اندر, اور اس کے علاوہ جو کنسٹرکشن سیکٹر ہے ان کے اندر سیفٹی لائی جا رہی ہے اس ٹیکنالوجی کی مدد سے. اگر ہم بات کریں فیڈ سٹاک کی تو مینوفیکچرنگ پرپز کے لیے تو فیڈ سٹاک کو سلیکٹ کیا جاتا ہے, چوز کیا جاتا ہے تاکہ پولوشن کو جو ہے وہ ریڈیوس کیا جا سکے. کیسے چوز کیا جاتا ہے؟ جو بایولوجیکل بیسڈ فیڈ سٹاک ہوتا ہے اس کو پریفر کیا جاتا ہے جو پیٹرولیم بیسڈ فیڈ سٹاک ہوتا ہے اس کے اوپر. اس کے علاوہ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے ایفیشینٹ سالوینٹ اور ریجنٹس پریپیئر کیے جا رہے ہیں. اگر ہم ان کی ایگزامپل لیں تو اس میں کاربن نینو ٹیوبز کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ مختلف جو اپلیکیشنز ہیں ان کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں. کون سی اپلیکیشنز ہیں؟ اس کے اندر ایئر پولوشن ہے اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے, اس کے علاوہ ویسٹ ریسائکلنگ اور اس کے علاوہ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ جیسے پروسیس شامل ہیں. اس انجینئرنگ ٹیکنالوجی کی مدد سے جو ورکرز ہیں ان کو بھی سیف کیا جاتا ہے تاکہ جو ہیزرڈ یا ٹاکسک جو بھی سبسٹانسز ہیں ان کا ایکسپوئر ان تک نہ پہنچ سکے. مزید اس ٹیکنالوجی کے اندر ابھی تک چیلنجز باقی ہیں, تو جو گولز سیٹ کیے گئے ہیں وہ ابھی تک حاصل نہیں ہو سکے. گرین انجینئرنگ کو ڈفرنٹ پرپسز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اگر ہم ڈیزائننگ کی بات کریں تو انڈسٹریل ڈیزائننگ کے اندر جو آلریڈی پروسیس موجود ہیں ان کو امپروو کیا جا رہا ہے تاکہ پولوشن کم ہو, اور اس کے علاوہ جو ان وانٹیڈ پروسیس ہیں ان کو اسکپ کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ کمرشلائزیشن آف پروڈکٹ کی جا رہی ہے. اس کے اندر ڈفرنٹ سٹیجز پہ اس کا استعمال کیا جا رہا ہے, لائک نیو پروڈکٹس بنانے کے لیے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے جو پہلے والی پروڈکٹ سے زیادہ ایفیشینٹ ہیں. اس کے علاوہ جو سروسز ہیں ان کے لیے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے, اور اس کے علاوہ پروڈکشن کے لیے, ڈسٹریبیوشن کے لیے, مارکیٹنگ کے لیے اور سیلز کے سیکٹر میں بھی اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ اس کو پولوشن ریڈیوس کرنے کے لیے, اس کے علاوہ بزنس کو امپروو کرنے کے لیے, اس کے علاوہ جو ہیلتھ ایشوز ہیں ان کو ریڈیوس کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو پروڈکٹ اور سروس ہے اس کا لائف سائیکل جو ہے اس کو امپروو کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ویسٹ ریڈکشن ہے اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ نیو فیول جو میتھڈز ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے, اور اس کے علاوہ بیٹر اینڈ سیف مٹیریل یعنی فیڈ سٹاک کا استعمال کیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو پولوشن ہے ان کے جو سورسز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے, ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور منیمائز کیا جاتا ہے.
اگر ہم گرین انجینئرنگ کی مدد سے حاصل ہونے والے بینیفٹس کی بات کریں تو اس کی مدد سے جو بزنسز ہیں وہ امپروو ہو رہے ہیں، ان کی ریپوٹیشن انکریز ہو رہی ہے. اس کے علاوہ جو ان کے ٹیکسز ہوتے ہیں اس میں ان کو چھوٹ ملتی ہے اگر وہ اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو گلوبل انوائرمنٹ ہے اس کے اندر یہ بینیفیشیل ہے، آف کورس اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہی ہے. اس کے علاوہ جو انرجی کنزپشن ہے اس کے اندر انرجی کی جو کنزپشن ہے اس کو ریڈیوس کیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو ویسٹ کی پروڈکشن ہے اس کو بھی اس انجینئرنگ کی مدد سے ریڈیوس کیا جا رہا ہے. اگر ہم گرین انجینئرنگ کی اپلیکیشنز کی بات کریں کہ ہم اس سے کیا حاصل کر رہے ہیں، کیا بنا رہے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے بایو ڈیگریڈیبل کپس اور سٹرا شامل ہیں. اور اس کے علاوہ جو انڈسٹریل پولوشن کے لیے فلٹرز استعمال کیے جاتے ہیں ان کو اس کی مدد سے انہانس امپروو کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ویسٹ ٹریٹمنٹ کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم کنسٹرکشن سیکٹر کی بات کریں تو اس میں ریڈینٹ فلور بنائے جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو کولنگ ہے ان کے لیے آلریڈی جو ایگزسٹنگ ڈیوائسز ہیں ان کے علاوہ بھی کولنگ کے میتھڈز ڈیولپ کیے جا رہے ہیں، پلانٹنگ کر کے کیے جا رہے ہیں. سو اس کے علاوہ آپ اس کو مزید سرچ کریں اس ٹاپک کو اور اس کے جو انفارمیشن ہے وہ حاصل کریں.